سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں بجٹ کی جو ایکسرسائز ہے یہ مور اور لیس ایک اکاؤنٹنگ ایکسرسائز ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں, کچھ پہ کم کر دیں, کچھ پہ ڈیوٹی بڑھا دیں, کچھ پہ ڈیوٹی کم کر دیں, اور آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹڈ پیرامیٹرز آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پرسنٹیجز اور انفلیشن پرسنٹیجز اور جی ڈی پی گروتھ کو آپ نمبر منورنگ سے ایک بجٹ پریزنٹ کر دیں. There is much more to a budget. These budgets in the last 3 years پاکستان میں they lack a vision. آپ پہلے اپنا ایک ویژن بنائیں گے, ایک اکنامک ویژن بنائیں گے, اور اس کے رزلٹ میں آپ کو ایک بجٹ بنانا چاہیے. آپ کا ویژن کیا ہے؟ پہلی چیز جو اکانومی میں ہوتی ہے کہ آپ کو جی ڈی پی گروتھ چاہیے. آپ کو جی ڈی پی گروتھ چاہیے, اپنے انڈسٹریل سیکٹر میں چاہیے, اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں چاہیے, اپنے سروسز سیکٹر میں چاہیے. آپ جی ڈی پی گروتھ کے لیے آپ کو ایک ایفیکٹو اور ریئلسٹک مانیٹری پالیسی چاہیے. ہماری مانیٹری پالیسی جو ہے انٹرسٹ ریٹس کی وہ فلاڈ رہی ہے پچھلے 3 سال میں. وہ انفلیشن کو فائٹ کرتے کرتے جو بالکل ایک فرق وجوہات کی وجہ سے تھی, وہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ کو بالکل کرٹیل کر گئی ہے. پھر آپ کو جی ڈی پی گروتھ کے لیے انڈسٹریلائزیشن چاہیے. انڈسٹریلائزیشن کے لیے آپ کو بینکوں کے پاس لیکوڈیٹی چاہیے, اور ایسی لیکوڈیٹی جو پرائیویٹ سیکٹر استعمال کر سکے. ایسی لیکوڈیٹی نہیں جو سارا جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے وہ بورو کر جائے. پھر آپ کو لانگ ٹرم فائنینسنگ چاہیے, آپ کو ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز چاہیے. پھر آپ کو انٹرنل ریونیو جنریشن کے لیے, انٹرنل انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو بزنس مین کا کانفیڈنس ریسٹور کرنا ہے. ادھر کا بزنس مین پیسہ کما رہا ہے. اس سال ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بڑا پیسہ کمایا ہے, فارمر نے پیسہ کمایا ہے. انڈسٹریلسٹ کیونکہ اس کو کانفیڈنس نہیں ہے, وہ پیسہ باہر لے جاتا ہے. آپ نے وہ انسینٹیوز دے کے اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دے کے اس کا پیسہ پاکستان میں واپس لے کے آنا ہے. یہاں کے پیسہ کمایا ہوا دنیا کی دوسری کنٹریز میں جا کے جابز کریٹ کر رہا ہے. دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن. اچھا, پھر آپ کو دوسری چیز آپ کو چاہیے این افیکٹو فسکل پالیسی. آپ کو فسکل ڈسپلن چاہیے. فسکل ڈسپلن کیا ہے؟ آپ کا آمدنی کیسے بڑھ سکتی ہے اور آپ کے خرچے کیسے کم ہو سکتے ہیں. اس ملک میں ہر طبقہ جو ہے, چاہے وہ ایگریکلچر سے پیسہ کماتا ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ ریسٹورنٹ ہو, چاہے وہ فیکٹری ہو, جو پیسہ کماتا ہے اگر وہ ایک خاص تھریشولڈ سے اوپر ہوگا, he has to pay his due share of the tax. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. جب تک اس ملک کے پاس پیسہ نہیں آئے گا, نہ ڈیمز بنیں گی, نہ سڑکیں بنیں گی, نہ ہسپتال بنیں گے, نہ کالجز بنیں گے. لہٰذا یہ ساری چیزیں جب میں دیکھوں گا, اور میں دیکھوں گا کہ فسکل ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے اور ہر سیکٹر ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے اور پیسہ گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہے, پھر میں گورنمنٹ سے بات کروں گا کہ ہاں اب آپ نے ڈیمو بنانے کے لیے کیا کیا ہے, اب آپ نے فارمرز کی ییلڈز بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, اور وہ ویژن مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے صرف ایک اکاؤنٹنگ ایکسرسائز نظر آ رہی ہے. تو ہارون صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ اس کے حق میں ہیں کہ جو ہے ٹیکس دینا چاہیے سب کو, لیکن آپ بتائیں کہ جو صنعت کار ہیں اس ملک کی, جو انڈسٹریل ایلیٹ ہے اور بزنس مین ہیں, وہ ٹیکس دے رہے ہیں, اور دوسرے چونکہ آپ سینٹ میں بھی ہیں, تو آیا جو ہمارے لا میکرز ہیں وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں یہ ویژن کریٹ کرنے میں جس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عارف نظامی صاحب, میں ایک موٹی سی چیز آپ کو کہتا ہوں کہ اس ملک میں تقریباً 50% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے, وہ ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں ہے, پہلی بات. باقی جو 50% لوگ ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے اور وہ دیتے ہیں, وہ جتنا دینا چاہیے وہ نہیں دیتے, جس میں صنعت کار بھی شامل ہیں, جس میں بہت سارے اور طبقے بھی شامل ہیں, لائرز, ڈاکٹرز, اکاؤنٹنٹ سارے شامل ہیں. آپ تو دے رہے ہیں نا جی. میری اللہ کے فضل سے جتنے بھی کاروبار ہیں جی, وہ سالانہ تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپے ڈفرینٹ فارمز آف ٹیکسز میں دیتے ہیں, جس میں انکم ٹیکس بھی ہے, سیلز ٹیکس بھی ہے, اور ایگریکلچر ٹیکس بھی ہے. ہر چیز کا ٹیکس ہے. میری فیملی اللہ کے فضل سے ٹوٹلی ڈاکیومنٹڈ ہے. جتنے ہم آسائشیں لیتے ہیں اپنی کمپنیوں سے, گاڑی اور اس میں جو کچھ بھی رہنا سہنا ہے, اس کو سب ایز پرکوزٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہیں. ہارون صاحب, آپ کو پھر تو رول ماڈل ہونا چاہیے نا آپ کو, اور آپ اس چیز کے بھی حق میں ہیں کہ آر جی ایس ٹی لگنی چاہیے اور ٹیکس نیٹ پہ لوگوں کو لانا چاہیے, ایگریکلچر ٹیکس لگنا چاہیے. عارف صاحب, آر جی ایس ٹی ایک اتنی اچھی اپورچونٹی تھی اس کو پاس کرانے کے لیے, اس لیے یہ ڈیفیٹ ہوا کہ آپ پہلے ایگریکلچر ٹیکس لگائیں, آپ پہلے ریئل اسٹیٹ ٹیکس لگائیں, اور اس کے بعد جو آپ کا فسکل گیپ ہوگا اس کو آر جی ایس ٹی میں کریں, کیونکہ آر جی ایس ٹی از انفلیشنری. گورنمنٹ
وہ نہیں کر پائی اور ابھی تک بھی اس نے پچھلا 1 سال ویسٹ کر دیا ہے. میں ٹوٹلی فیور میں ہوں ایگریکلچر ٹیکس کے, میں ٹوٹلی فیور میں ہوں آر جی ایس ٹی پہ, بٹ اس آر جی ایس ٹی پہ جس کا غریب پہ کوئی افیکٹ نہ ہو, جو کھانے پینے کی چیزوں پہ نہ لگے, جو دوائیوں پہ نہ لگے, جو کتابوں پہ نہ لگے, جو اسٹیشنری پہ نہ لگے, کوئی روزمرہ کی چیز جو غریب آدمی کے استعمال میں ہوتی ہے اس پہ نہ لگے اور باقی پاپولیشن کے اوپر لگے. ہارون صاحب میں تو آپ کی باتوں سے تھوڑا سا اس لحاظ سے ایک طرف تو مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں, لیکن دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2.5% ہے, 2.5% ہوگا. تو یہ گروتھ ریٹ جو ہے یہ تو کوئی شاید پاپولیشن سے بھی شاید تھوڑا سا کم ہو یا زیادہ ہو, مجھے نہیں معلوم اس وقت کیا ایگزیکٹ فگر ہے. تو اس سے تو کوئی اکانومی ریوائیو نہیں ہو سکتی, اور جس طرح کا بجٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والا ہے اس سے بھی ریوائیو نہیں ہوگی. پھر جو ہماری اقتصادی ٹیم ہے وہ تو ماشاءاللہ ساری ٹیکنو ٹریکس پہ مبنی ہے, تو ہمارے دوست بھی ہیں اگرچہ, تو وہ کیا ویژن لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ایسے ہے؟ اس کو یہ ڈویبل ہے کیا؟ پولیٹیکل ماسٹر جو ہے, میں 3 سوال آپ سے اکٹھے کر رہا ہوں, جو ان کے پولیٹیکل ماسٹر ہیں وہ ان کی بات مانتے بھی ہیں نہیں؟ عارف صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس سال 2.4% تقریباً جی ڈی پی گروتھ پہ ایڈ کریں گے. ہماری سٹیٹڈ پاپولیشن گروتھ 2.1% ہے, although وہ میں مانتا نہیں ہوں. میں جب پچھلے 50 سال کی ایوریج نکالتا ہوں تو ہماری پاپولیشن 3% سے زیادہ گرو کر رہی یہ ہے. میرا مقصد اس ملک میں آپ کو غربت سے باہر نکلنے کے لیے, جو ابھی اس وقت 35% پلس چل رہی ہے, جو 3 سال میں 24% سے 35% تک ہو گئی ہے, آپ کو کم از کم 7 سے 8% جی ڈی پی گروتھ چاہیے. اور یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے, یہ آپ کا جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے وہ 8 سے 9% پہ گرو کر رہا ہے. انڈیا, نیپال جو ہے وہ 5% پہ گرو کر رہا ہے. بنگلہ دیش جو ہے 6 سے 7% پہ کر رہا ہے. سری لنکا 6% پہ کر رہا ہے. میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہماری مانیٹری پالیسی ٹوٹلی فلاڈ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بنائی ہے, اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ انفلیشن فائٹ کرتے کرتے ہمارے اس پورے خطے میں سب سے ہائیسٹ انفلیشن ہے پچھلے 3 سال میں, اور گروتھ سب سے لو ہو گئی ہے. سو ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ریوزٹڈ. یہ بتائیں کہ ایک جو کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہی سارا کچھ کھا جاتا ہے, اور ڈیٹ سروسنگ کے بعد اگر ان دونوں کو ملائیں تو بچتا کیا ہے حکومت پاکستان کے بعد پاس کہ وہ اس سے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کچھ کرے یا گروتھ جو ہے اس کو امپیٹس سے؟ ارے صاحب, ہمارا ڈیفنس بجٹ جو ہے اگر آپ ان کی پینشنز بھی ملا لیں تو میرا خیال ہے تقریباً 20 سے 25% پورے بجٹ کا حصہ ہوتا ہے. بجٹ ہمارا تقریباً اس سال جو ختم ہو رہا ہے سال 3.3 ٹریلین تھا, اور آرمی کا بجٹ انکلوڈنگ پینشنز میرا خیال 700 ارب روپے ہے. دیکھیں, اس میں 2 ویوز ہیں. پہلا ویو تو ہے کہ میں بالکل یہ اگری نہیں کرتا کہ سب کچھ وہ کھا جاتے ہیں. میں یہ ضرور اگری کرتا ہوں کہ there has to be transparency. میں ضرور اگری کرتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن پہ آنا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کے موقف کی تائید کرتے ہیں؟ میں اس موقف کی کچھ حد تک تائید کرتا ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف ایک بڑے غلط وقت پہ آیا ہے. یہ ایسا وقت ہے کہ ہمیں اپنی فوج کی خامیاں نکالنی دنیا میں نہیں چاہیے, اور اس وقت دنیا کا جو پریشر ہماری فوج اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پہ ہے اپنے پرپسز اور مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے, اس میں ہمیں ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے, اور ان کی ٹائمنگ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. This is not the time to bash our intelligence agencies and our army. Having said that, yes, for all this, I think ہم نے اپنے قوم کا بہت بڑا پیسہ جو ہے نیوکلیر ڈیٹرنس میں لگایا ہے, اور نیوکلیر ڈیٹرنس اس لیے کی جاتی ہے کہ باقی کنونشنل فورسز کو آپ کم کر سکتے ہیں. ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات جو ہے بہتر کرنے چاہیے, اور یہ لڑائی جھگڑا آن دا سائڈ رکھنا چاہیے, ٹریڈ بڑھانی چاہیے, اور جی ڈی پی گروتھ کرنی چاہیے. جب آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہو رہی ہوگی, جب لوگوں کو ملازمتیں مل رہی ہوں گی, جب غربت ختم ہو رہی ہوگی, جب مہنگائی کم ہو رہی ہوگی, تو فوج کا یہ بجٹ ہمیں پنچ اتنا نہیں کرے گا. تھینک یو سر, آپ کا بہت بہت شکریہ ہارون صاحب. تھینک یو, ویلکم ہمارے ساتھ. نظامی صاحب, یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو دیکھ کر کے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ عوام کو عوامی بجٹ کی توقع نہیں کرنی چاہیے, بلکہ مزید ٹیکسز کا جو بوجھ ہے اپنے کندھوں پہ لادنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیسا ہی وہ ہارون صاحب نے جو باتیں کی وہ بڑی بنیادی ہیں. ایک تو جو یہی جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا یہ کہ گروتھ ریٹ جو ہے ہمارا وہ یعنی جو ریئل گروتھ ریٹ ہے اور ریئل پاپولیشن گروتھ ہے, یعنی کہ غربت بڑھ رہی ہے. اب ایک زمانے میں یہ جو گروتھ ریٹ تھا بھارت کا بڑا کم ہوتا تھا, تو اس لیے ایک فریز بن گیا دا ہندو گروتھ ریٹ.
اب بھارت کا محاذرائی میں ہندو گروتھ ریٹ تو ہمارے حصے میں آ گیا اور ہمارا گروتھ ریٹ جو وہ لے گئے. ایک زمانے میں پاکستان کی گروتھ 5-6-7% تک بھی ہوتی تھی. تو یہ تو ایک بڑا بنیادی انہوں نے سوال جو ہے وہ اٹھایا کہ یہ کیسے ہم ٹھیک کریں گے. اس کے علاوہ یہ کہ جی جو مہنگائی ہے اور جو گورننس ہے اس کے جو چوری دامن کا ساتھ ہے جو اس وقت جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے وہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح اس کو کنٹرول کریں. تھینک یو سو مچ نظامی صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئندہ مالی سال کے لیے چند روز بعد پیش کیا جانے والا بجٹ مسائل سے بدحال عوام کے لیے کوئی ریلیف لاتا ہے یا صرف اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو آنے والے چند دنوں میں ہی معلوم ہوگا. مگر زیر بحث میں فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ.